آج ہم ادب کے بہت ہی دلچسپ اور گہرے کام پر بات کرنے والے ہیں جو آپ کے بھیجے گئے نوٹس میں درج ہے، ملا وجہی کی سب رس۔ جی، یہ واقعی ایک بہت اہم انتخاب ہے۔ سب رس کو اردو نثر کے آپ کہہ سکتی ہیں ابتدائی اور بنیادی کاموں میں شمار کیا جاتا ہے، خاص طور پر دکنی ادب میں، ہے نا؟ جی بالکل۔ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ ایک بہت ہی گہری تمثیل ہے۔ تمثیل؟ اچھا، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ کیا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہانی دراصل کس بارے میں ہے؟ بالکل، ہم اس کے کرداروں کو دیکھیں گے، اس کی کہانی کی جو مختلف سطحیں ہیں اور اس میں چھپے ہوئے صوفیانہ اور فلسفیانہ معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی کہ اسے اردو نثر کا پہلا باقاعدہ نمونہ کیوں مانا جاتا ہے؟ جی، یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں مصنف سے۔ نوٹس میں صرف نام دیا گیا ہے، ملا وجہی۔ یہ کون تھے؟ ملا وجہی گولکنڈہ کے سلطان تھے، عبداللہ قطب شاہ، یہ ان کے درباری شاعر اور ادیب تھے۔ اچھا۔ اور یہ 17ویں صدی کی بات ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت دکن جو تھا وہ علم و ادب اور ثقافت کا ایک بہت اہم مرکز تھا۔ اوہو، تو یہ کوئی عام کہانی نہیں تھی بلکہ یہ شاہی سرپرستی میں لکھی گئی تھی۔ جی ہاں، سب رس تقریباً 1635 میں لکھی گئی اور اس میں اس دور کے دربار میں جو صوفیانہ خیالات اور فلسفہ رائج تھا اس کی بہت گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ بظاہر یہ کہانی کس بارے میں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک علامتی داستان ہے۔ اس کا ایک مرکزی کردار ہے حسن، جو بدن نامی قلعے میں رہتا ہے۔ بدن نامی قلعہ؟ جی، اور کہانی کا ایک اور بہت اہم کردار ہے دل، جو اس قلعے کا بادشاہ ہے۔ یہاں یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے کردار حقیقی انسان نہیں بلکہ انسانی جذبات اور تصورات ہیں، جیسے حسن اور دل۔ بالکل، یہی اس کی ساری خوبصورتی ہے۔ دوسرے کرداروں میں نظر شامل ہے، جو دل کو حسن کی خوبصورتی کے بارے میں بتاتا ہے۔ نظر یعنی ہماری دیکھنے کی حس؟ جی، اور پھر عشق بھی ایک مرکزی کردار ہے۔ پوری کہانی دل کے سفر کے گرد گھومتی ہے، جو نظر کی رہنمائی میں حسن کو تلاش کرنے نکلتا ہے۔ اور راستے میں اسے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ بالکل، اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے رقیب۔ تو یہ ایک طرح کی تلاش کی کہانی ہے، ایک کویسٹ، لیکن کرداروں کی جگہ جذبات اور حواس نے لے لی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ دراصل انسان کے باطن کا سفر ہے، ایک صوفی کی تلاش ہے جو حقیقت یا کہہ لیں خدائی حسن کو پانے کے لیے نکلا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس میں گہری بات کیا ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وجہی نے اس کہانی کو کس طرح پیچیدہ صوفیانہ تصورات کی وضاحت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اچھا۔ دل جو ہے وہ ایک سالک ہے، یعنی راہ حق کا مسافر، اور حسن کو خدائی حسن یا حتمی سچائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حتمی سچائی، الٹیمیٹ ٹروتھ۔ جی، اور یہ پورا سفر جو ہے وہ روحانی راستے یعنی طریقت کی علامت ہے۔ اور دوسرے کردار جیسے آپ نے کہا نظر اور رقیب؟ انگاری ہے، وہ پہلی جھلک ہے۔ صحیح۔ جبکہ رقیب وہ دنیاوی خلفشار یا نفس کی علامت ہے جو دل کو خدائی حسن سے ملنے سے روکتا ہے۔ تو یہ ایک اندرونی کشمکش ہے۔ جی، پوری کہانی دل کی روحانی خواہشات اور دنیاوی آزمائشوں کے درمیان اسی کشمکش کو بیان کرتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری سطح ہے۔ اچھا، اب ادب میں اس کے مقام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب رس اتنی اہم کیوں ہے؟ اسے اکثر اردو زبان، خاص طور پر جو دکنی بولی ہے، اس میں نثر کی پہلی بڑی تصنیف قرار دیا جاتا ہے۔ پہلی بڑی تصنیف؟ جی، اس سے پہلے نثر موجود تھی لیکن اتنی منظم اور طویل کہانی کی شکل میں نہیں۔ اس کی زبان بہت مترنم اور شاعرانہ ہے۔ شاعرانہ نثر؟ جی، اس میں مقفی نثر، جسے سجا بھی کہتے ہیں، اس کا کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، اور اسی چیز نے آپ کہہ سکتی ہیں اردو فکشن کی بنیاد رکھی۔ تو صرف کہانی ہی نہیں بلکہ جس انداز میں اسے بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسے اہم بناتا ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ خود زبان کے ارتقاء کو ظاہر کرتی ہے۔ کیسے؟ کہ کس طرح زبان صرف شاعری سے نکل کر پیچیدہ بیانیے اور فلسفیانہ خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنی۔
یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ سب رس صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، یہ ایک فلسفیانہ نقشہ ہے۔ جی، اردو نثر کا سنگ میل ہے اور دل کا حسن اور حقیقت کی تلاش میں ایک علامتی سفر ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ادب کو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ انسانی وجود اور روحانیت کے گہرے ترین سوالات کو کھوجنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں آج کے سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ جی ضرور۔ وجی نے اپنے دور کے مطابق عشق، نظر اور دل جیسے جذبات اور حواس کو انسانی کرداروں کے طور پر پیش کیا ہے۔ جی ہاں۔ اگر آج ہم ایسی ہی کوئی تمثیلی کہانی لکھیں تو ہم اپنے اندرونی اور بیرونی کشمکش کو دکھانے کے لیے کن جدید تصورات یا شاید ٹیکنالوجی کو کرداروں کی شکل دیں گے، اس پر سوچنا چاہیے۔